الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں ایمان لانے کی۔ دنیا کے اندر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دنیا کے اندر ایک آدمی اپنے آپ کو اہل ایمان کہتا ہے۔ اب وہ دنیا میں کسی سے پڑھتا نہیں، کسی سے سنتا نہیں، لیکن پھر بھی اس کے سامنے ایمان کے ایسے ذرائع کھل جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالی کو خالق، مالک اور اکیلا ماننا اپنا ایمان کا جز بنا لیتا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں دنیا میں۔ سب سے پہلا ذریعہ اللہ تعالی نے جو انسان کے اوپر یہاں قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد بندہ ایمان سیکھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کو کھولے، اللہ تعالی قرآن کریم میں کبھی ارشاد فرماتے ہیں علم ترى، کبھی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انظروا، کبھی اللہ تعالی فرماتے ہیں فانظروا، یعنی تم دیکھو، تم سوچو بچار کرو۔ یہاں دنیا کے اندر انسان کا جسم بھی قدرت کی نشانی ہے، اور انسان کے جسم میں ہر ایک نشان بنا دیا جو دوسرے عضو کے مخالف بنا دیا۔ یوں کہ آدمی ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، پاؤں سے پکڑ نہیں سکتا۔ آدمی پاؤں سے چل سکتا ہے، ہاتھ سے چل نہیں سکتا۔ آدمی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، کان سے دیکھ نہیں سکتا۔ بندہ کان سے سن سکتا ہے، آنکھ سے سن نہیں سکتا۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک 5-6 جسم فٹ کا جسم ہے، اور اس میں ہزاروں نشانیاں لگا دیں کہ اسے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے جسے رب کہتے ہیں، اور وہ رب اکیلا ہے۔ جب بندہ اپنے جسم میں سوچو بچار کرتا ہے تو اس کو اپنے جسم کی سوچو بچار بھی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ فرمایا دوسرا ایمان سیکھنے کا ذریعہ انبیاء کے واقعات، حالات کو پڑھنا ہے۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے چند گھڑیاں ہوئیں، ماں نے صندوق میں بند کیا، پانی کے حوالے کر دیا۔
اب عقل تو کہتی ہے صندوق میں سانس بند ہوگا مر جائے گا، پانی کی موجوں میں ڈوب کر مر جائے گا، لیکن اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام صندوق میں بھی زندہ، پانی میں بھی زندہ۔ پھر وہ فرعون جو پوری سلطنت میں بچوں کو قتل کراتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن، اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ قدرت کی نشانی بنا دیا۔ آدمی کسی کو آگ میں ڈالتا ہے، آگ جلا ڈالتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں گزارتے ہیں، آگ نہیں جلالتی، یہ قدرت کی نشانی بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں، اللہ ذبح ہونے سے بچاتے ہیں، یہ قدرت کی نشانی ہے۔ اب جب آدمی انبیاء کے واقعات پڑھتا ہے تو بندہ سمجھ جاتا ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، پھر بندے کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کی ذات کو قدرت کی نشانیوں سے سمجھا، انبیاء کے حالات سے سمجھا، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے۔ اب ہر صحابی کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ کتابوں میں یوں واقعہ آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور زمین ہل پڑی، زلزلہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوڑا ہے، زمین پر مار دیا، زمین کھڑی ہو گئی۔ اب علماء لکھتے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک پھر عرب کی زمین میں زلزلہ نہیں آیا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، حضرت عمر فاروق مسجد میں منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے ہے جن کا امیر حضرت ساریہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اونچی آواز سے انہیں آواز دیتے ہیں اور اللہ کئی میل تک حضرت فاروق اعظم کی آواز کو لے جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کی زندگی کو بندہ پڑھتا ہے تو بندے کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے کہ ہاں یہاں اس دنیا کو چلانے والی کوئی ذات ہے۔ جب اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے، انبیاء کے واقعات سے، صحابہ کرام کی تائید غیبی سے ایمان سمجھ آیا۔ فرمایا چوتھا یہ ایسی احادیث کا مطالعہ کرے جن احادیث کے اندر ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اللہ کے حقوق بتاتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں کے حقوق بتاتے ہیں، یہاں تک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام دنیا کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جب آدمی دنیا میں آئے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، ظلم کا معاملہ نہ کرے۔ اب جب آدمی نے ایمان کی ان باتوں کو سمجھ لیا، ان باتوں کو کر لیا، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں 3 باتیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ فرمایا من عمل لآخرتہ کفاء اللہ دنیا، جس نے آخرت کے لیے عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں کافی ہو جائے گا۔ ایک آدمی دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی رضا میں لگ گیا، جیسا قرآن کریم نے حکم دیا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اب آدمی اس طریقے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلات کو کم کرتا چلا جائے گا، دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنا زیادہ رزق بڑھے گا، حالانکہ آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت انسان کی عمر لکھ دی جاتی ہے، انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ اب اگر آدمی
یہاں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ رزق کی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ پھر فرمایا من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیہ، جس نے اپنی اصلاح چھپ کر لی اللہ تعالیٰ اعلانیہ طور پر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نور کی چادر پہنا دیتا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر اس کے اس نیک عمل کو جاری کر دیتا ہے۔ اور فرمایا ایک آدمی دنیا میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندی کو تاریکی کی چادر پہنا دیتا ہے۔ اب یہ آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پر اس کے گناہ کو جاری کر دیتا ہے۔ فرمایا چھپ کر نیکی کرے تب بھی ظاہر ہوتی ہے، گناہ کرے تب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یوں کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کر دیتا ہے، اللہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح کرتا ہے۔ اب آدمی یوں لگ گیا اللہ کو راضی کرنے میں، نماز پڑھنے میں، اللہ کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں، شریعت کے احکامات پر چلنے میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں عظمت ڈال دیں گے۔ اب یوں ہوگا یہ آدمی اللہ کو راضی کرے گا اور لوگ اس سے راضی ہوتے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں جب آدمی دنیا میں آتا ہے اور وہ جانچنا چاہتا ہے میں کون سی زندگی گزار رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے والی ایمانی زندگی گزار رہا ہوں یا میں شیطان کو راضی کرنے والی شیطانی زندگی گزار رہا ہوں، تو اسے بتایا جاتا ہے ایمانی زندگی کا یہ اصول ہے، بندہ جب کسی دنیا کے اندر کسی کو کوئی دیتا ہے اور دل میں یہ بات ہوتی ہے میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اب جب اللہ کے لیے دینا دل میں ہوگا سمجھ جائے میں ایمانی زندگی گزار رہا ہوں۔ دنیا کے اندر کسی سے کوئی چیز روک رہا ہے، اب دل میں یہ بات ہے اگر میں نے اسے یہ بات دی، یہ چیز دی، اللہ ناراض ہوگا، اور میں یہ اللہ کے لیے کرنے والا یہ ایمانی زندگی گزار رہا ہے۔ اور میں اسی طرح جب کسی کے ساتھ محبت ہو، اب جب محبت کرے سامنے اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر ایک آدمی معاشرے میں رہتا ہے، پڑوس ہے، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، دنیا کے لوگوں کے حقوق ہیں، جب وہ ان تمام امور میں یوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا راستہ بتایا، اب اگر ان لوگوں کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ سمجھ جائے میں ایمانی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور جب کسی کام سے رک جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا حضرت علی المرتضیٰ ایک جنگ میں اندر ایک کافر کے سینے پر بیٹھ گئے، ہاتھ میں تلوار ہے، کافر کی گردن کاٹنا چاہتے ہیں، کافر نے چہرے پر تھوک دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا علی المرتضیٰ آپ تو اسے قتل کرنے والے تھے، کیوں چھوڑا؟ فرمایا جب میں پہلے قتل کر رہا تھا میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب یوں ہوا اللہ کی رضا ختم ہو گئی، میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا، اس وجہ سے میں نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا ایمانی زندگی والے کے سامنے جب یہ اصول ہوں گے پھر وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا۔ اب آدمی دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد انسان کی حالت یوں ہوتی ہے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہویا آدمی نے دو باتیں آئیں، یا تو نفاق اکبر آیا یا نفاق اصغر آیا۔ نفاق اکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے۔ نفاق اصغر کسے کہتے ہیں؟ عمل میں کمزوری ہوتی ہے۔
ایک آدمی مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن دل و دماغ میں اس کی وہ اہمیت نہیں، مسلمان کے مقابلے میں کافر کی اہمیت دل میں زیادہ ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے محرم کے اندر، دیکھتا ہے ربیع الاول کے اندر ایسے لوگ جو بدعقیدہ ہے، برے اعمال شروع کرتے ہیں۔ یہ مسلمان اپنے عقیدے کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے چلتا ہے جو بدعات کرتے ہیں، جو عقیدے کو ضائع کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمان جس کا عقیدہ کمزور ہو گیا، جتنی نیکیاں کرے عقیدہ کمزور ہو گیا، جتنی نمازیں پڑھے عقیدہ کمزور ہو گیا، جتنے حج کر لے، جتنے روزے رہ لے، جتنی بھی نیکیاں کرے، جب تک عقیدہ کمزور رہے گا اس کی نیکیاں اسے کام نہیں دیں گی۔ اور اس کے مقابلے میں نفاق اصغر کہتے ہیں، ایک آدمی کا عمل ایسا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل کوئی اور کہتا ہے۔ اب اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کے کرنے میں، اس کے بولنے میں جب اختلاف ہو گیا، اس کے عمل کا نفاق ہے۔ اور جب آدمی منافق بن گیا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ فرمایا پہلی یہ، جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جیسے جیسے ایک آدمی کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، جھوٹے آدمی پر قرآن بھی، جھوٹے آدمی پر احادیث بھی، شریعت مطہرہ بھی لعنت بھیجتی ہے۔ فرمایا دوسرا یہ، جب وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایک مسلمان نے اپنے رب سے وعدہ کیا متقی ہونے کا، اپنے رب سے وعدہ کیا اعمال کو بجا لانے کا، ایک آدمی سے وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی کی، فرمایا اسے منافق کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا یہ، جب یہ آدمی اسے کوئی امانت دی جاتی ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی راز کی بات ہو، یہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب جب آدمی دنیا میں نفاق اکبر میں پڑ گیا، ایمان ضائع ہو گیا، نفاق اصغر میں پڑ گیا، اعمال ضائع ہو گئے، اور جب آدمی نے نفاق کی نشانیوں کو اپنایا، نہ امانت کا خیال کیا، نہ وعدے کا خیال کیا، تو یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں جب قیامت کا دن ہوگا مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، تھوڑا سا بھی ایمان ہوا اللہ جنت میں لے کر جائے گا، کافر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب مومن کا ٹھکانہ بھی قرآن نے بتا دیا، کافر کا ٹھکانہ بھی قرآن نے بتا دیا، اور فرمایا منافق جو آدمی ہوگا یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سب سے زیادہ عذاب منافق کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ایسا عمل کرو جیسا قرآن کریم حکم دیتا ہے، ایسا عمل کرو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوتی ہے، ایسا عمل کرو جیسا صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ جب آدمی اس قسم کا ایمان لائے گا، اس قسم کا عمل کرے گا، دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی، قبر میں آخرت میں آسانیاں اسی مومن کے لیے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔